فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ صلوات بھیجے محمد والے جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور و معروف قول کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں ایک حرارت اور گرمی پیدا ہوتی ہے جو کبھی بھی سرد نہیں ہوتی۔ موضوع بحث شجاعت اور عبادت، اور اس ذیل میں جو معروضات تھے وہ آپ کے سامنے اب تک کے عرض کیے کہ عبادت کا جو اسلام کے علاوہ دوسرے مکاتب فکر نے تصور پیش کیا ہے جس میں انفرادیت پائی جاتی ہے، عبادت میں اجتماعی پہلو نہیں پایا جاتا ہے، لیکن اسلام نے جس عبادت کا تصور پیش کیا ہے وہ عبادت اگر انفرادی طور پہ بھی انجام دی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اس میں اجتماعی پہلو پائے جاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں، سورہ حمد میں آپ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر آپ جماعت میں پڑھ رہے ہیں تب تو یہ لفظ صحیح ہے، یہ آیت صحیح ہے، یہ گفتگو صحیح ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پوری جماعت ایک ساتھ کہہ رہی ہے۔ لیکن جب آپ گھر میں اکیلے پڑھ لیں نماز، مسجد میں اکیلے نماز پڑھ لیں، اس وقت بھی آپ یہی زبان کے اوپر اپنی آیت جاری کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ وہاں کے اوپر آپ یہ نہیں کہتے ایاک اعبد و ایاک استعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، بلکہ پابند ہے، چاہے آپ اکیلے میں نماز پڑھیں تب بھی سورہ حمد کی یہ آیت آپ کو پڑھنا ہے، اور چاہے آپ جماعت کے ہمراہ نماز پڑھیں وہاں تب بھی جو ہے آپ کو سورہ حمد کی یہ آیت پڑھنا ہے۔ پابند آپ کو بنایا گیا ہے، آپ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پابند بنایا ہے کہ ہم اور آپ اس سورے کو پڑھیں گے اور سورے میں اس آیت کو اپنی زبان کے اوپر جاری کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہو، لیکن یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم سماج سے اجتماع سے الگ نہیں ہو، سماج اور اجتماع کی ایک فرد ہو، یعنی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے کہ جس عبادت کے اندر انفرادیت پائی جاتی ہے۔ عبادت بارگاہ خداوندی میں
اجتماع کے ہمراہ قابل قبول ہے. پوری نماز کو اگر دیکھ لیا جائے تو ہر جگہ جو ہے وہ اجتماعی تصور پایا جائے. غاروں میں جا کر عبادتیں کرنا، پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر جا کے عبادت کرنا، گوشے میں جا کے عبادت کرنا، یہ دوسرے مکاتب فکر کے نزدیک جو ہے قابل ستائش اور قابل مدح ہے. لیکن اسلام نے اس کی کوئی مدح نہیں کی ہے، کوئی ستائش نہیں کی ہے. انسان کو تشویق کیا ہے اسلام نے کہ وہ عبادت اگر کرے گا تو معاشرے کے ساتھ اور معاشرے کے درمیان رہ کے عبادت کرے گا. معاشرے سے اپنے کو الگ اگر کر رہا ہے اور یہ تصور کہ بھائی ہم سے کیا مطلب ہے، ہم اپنی عبادت انجام دے رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ معاشرے میں اگر برائیاں انجام پا رہی ہیں تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سراسر جو ہے تصور جو ہے خود غرضی کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو اچھائی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے وہ اچھائی صرف ہم تک کے نہ رہے بلکہ اس کو معاشرے اور سماج کے اندر ہمیں شیئر بھی کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ کو اس طرح سے رکھیں اور حرکت نہ دیں، ایک حالت میں ایک کنڈیشن میں ہاتھ ایسے رہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خون کا دوران رک جائے گا اور ہاتھ جو ہے وہ منجمد ہو جائے گا. ہاتھ کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ چلتا رہے، ہاتھ میں حرکت رہے، جو خون کا دوران ہے وہ جاری و ساری رہے. ویسا ہی مسئلہ ہے کہ اگر ایک اچھائی کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھا جا رہا ہے اور معاشرے میں اس کو شیئر نہیں کیا جا رہا ہے تو اس اچھائی کا خاتمہ ہو جائے گا. اچھائی کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ جو اچھائی ہمارے پاس پائی جاتی ہے، ہمارے گھر میں پائی جاتی ہے، ہم اس کو معاشرے میں بھی شیئر کریں. عبادت وہ عبادت نہیں ہے کہ جو ہماری ذات تک محدود رہے اور خلق خدا تک کے نہ پہنچے. عبادت وہ قابل قبول ہے کہ جس عبادت کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی بھی فکر انسان کو ہو. آپ دیکھ لیے کہ ایک طرف شجاعت کے تصور آئیڈیل ہیں بعض لوگ، دوسری طرف عبادت گزار ہیں. یہ دو پہلو جو مستقل بحث چل رہی ہے اس میں کہ دو پہلو ایک ذات میں جمع ہو. جو شجاع ہے وہی عبادت گزار، جو عبادت گزار ہے وہی شجاع. شجاعت کو الگ ذات میں دیکھ رہے ہیں اور عبادت کو الگ ذات میں دیکھ رہے ہیں. شجاعت کی غلط تفسیر، عبادت کی غلط تفسیر. شجاعت جس کو کہا جا رہا ہے وہ شجاعت نہیں ہے بلکہ تہور ہے، اور جس کو عبادت کہا جا رہا ہے وہ عبادت نہیں ہے، رہبانیت ہے. عبادت وہ ہے کہ جو شجاعت کے ہمراہ ہو، اور شجاعت جہاں پائی جاتی ہے وہاں عبادت پائی جاتی ہے. کیوں؟ شجاعت کے معنی میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی ہے کیا ہے؟ جو غضب کی قوت انسان میں پائی جا رہی ہے وہ نقطہ اعتدال پہ ہو، اس کو کہتے ہیں شجاعت. دنیا میں بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں، ایک ایک کا نام لیجئے، کہ دنیا کے آدھے حصے پہ قابض ہو گئے تھے، اتنی زیادہ لشکر کشی کی، ملک کو اپنے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. حکومت اتنی بڑی ہے کہ سورج کو دیکھ کے کہا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں تیری کرنیں پڑتی ہے وہاں وہاں سے میرے پاس خراج وصول ہو کے آتا ہے. لیکن کیا ایسے لوگ شجاع و بہادر ہیں؟ کیا ان کی قوہ غضبیہ نقطہ اعتدال پہ قائم تھی؟ اور نہیں. سینکڑوں مثالیں وہاں کے اوپر ملتی ہے کہ اپنے سیاسی منافع کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو تہ تیغ کر دیا.
سگے بھائی کو اگر قتل کرنا پڑے تو سگے بھائی کو قتل کروا دیا جاتا ہے، باپ کو اگر قید خانے میں رکھنا پڑے تو باپ کو قید خانے میں رکھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شجاعت کے نمونے ہیں کہ جناب 50 سال تک کے حکومت کری ملک پہ، لیکن کردار جو ہے وہ یہ ایسے اس کے اوپر یہ دھبے بھی پڑے ہوئے کہ بھائی کو بھی قتل کرا دیا، باپ اور بہن کو بھی جیل میں جو ہے رکھا، قید خانے میں رکھا۔ تو یہ شجاعت پائی جا رہی ہے۔ شجاعت کیا ہے؟ قوہ غضبیہ میں نقطہ اعتدال، ہر جگہ تلوار نکالنا جو ہے وہ شجاعت نہیں ہے، کہیں کے اوپر غصے کو پی جانا، ضبط سے کام لینا، یہ ہے شجاعت۔ ایک نبی نے خواب دیکھا کہ کل جو چیز آپ کو ملے اس کو آپ کھا لیجئے گا، اور جو دوسری چیز ملے اسے آپ دفن کر دیجئے گا۔ عام آدمیوں کے مقابلے میں عام آدمیوں کا خواب کوئی اس کی حقیقت نہیں ہوتی، وہ خواب ہے بس۔ نبی جب خواب دیکھ رہا ہے تو اس خواب میں گویا کہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے، امر کیا جا رہا ہے۔ دوسرے دن نبی جب خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ جو سب سے پہلی چیز ملی وہ پہاڑ تھا۔ کہا اللہ اکبر، اس پہاڑ کو کھانے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، میں اس کو کھا لوں؟ اس پہاڑ کو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ کہنے لگے کہ یہ سوچ رہے تھے، غور کر رہے تھے کہ پہاڑ چھوٹا ہونا شروع ہوا، اتنا چھوٹا ہوا، اتنا چھوٹا ہوا کہ آخر میں وہ ایک لقمہ بن گیا۔ اس ایک لقمے کو جو کھایا، ایسا ذائقے دار لقمہ کہ آج تک ایسے ذائقے سے آشنا نہیں تھے۔ کہا واہ کیا مزہ ہے اس لقمے میں۔ آگے بڑھے تو دیکھا ایک خزانہ ہے، اس خزانے کو دفن کر دیا، کیونکہ یہ حکم تھا کہ جو دوسری چیز ملے اسے تم دفن کر دینا، اسے دفن کر دیا۔ اب تعویل اس کی کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ کہا وہ جو پہاڑ تھا جو گھٹتے 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 ایک لقمے کی شکل اختیار کر دیا، وہ انسان کا غضب اور غصہ ہے کہ جب ابتدا میں آتا ہے تو یہ پہاڑ کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس کو پی جائے تو آخر میں ایک ذائقے دار لقمہ بچ جاتا ہے۔ اور وہ جو خزانہ تھا کہ جس کو دفن کر دینے کا حکم آیا تھا، وہ انسان کی اچھائیاں ہیں کہ انسان پہ لازم ہے کہ ان اچھائیوں کو دفن کرے، اور اللہ پہ لازم ہے کہ ان اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے۔ اس نے دفن کیا لیکن وہ خزانہ پھر نکل کے باہر آ گیا، تو اس نے یہی سوچا تھا کہ مجھے تو حکم ہے کہ میں اس خزانے کو دفن کر دوں ایک بار، اب بار بار میں نہیں دفن کروں گا۔ تو اچھائیوں کو انسان اگر انجام دے رہا ہے تو لازم ہے کہ اپنی اچھائیوں کو چھپائے۔ اللہ کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ انسان کی اچھائیوں کو دنیا کے سامنے عیاں کرے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو قوہ غضبیہ، اس میں اعتدال پایا جانا چاہیے، اور یہ قوہ غضبیہ شجاعت کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے اگر نقطہ اعتدال کے اوپر قائم ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص عبادت گزار ہو اور اس میں شجاعت نہ پائی جاتی ہو، کیونکہ دیکھیے غضب اور رضا یہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، دو صفتیں، غضب کی صفت اور رضا کی صفت، لیکن اگر اس کا تحلیل کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، تو انسان کے علاوہ جانوروں کے اندر بھی غضب کی قوت پائی جاتی ہے اور رضا کی قوت بھی پائی جاتی ہے۔ جانور بھی کچھ سے ناراض رہتے ہیں، کچھ کے پاس نہیں جاتے، اور کچھ سے راضی رہتے ہیں۔
جن سے مانوس ہوتے ہیں ان کی جانب جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، جن سے ان کو نفرت ہوتی ہے ان سے دور رہتے ہیں، تو جن سے دور ہو رہے ہیں اس سے قوہ غضبیہ کا اظہار کر رہے ہیں، جس سے نزدیک ہو رہے ہیں وہاں رضا کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور دائرے کو وسیع کیجئے تو جو غضب اور رضا کی قوت ہے، یہ قوت جانوروں سے ابھی آگے جمادات نباتات کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ پیڑ اور پودے ہر چیز کو نہیں قبول کرتے، کچھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں اور کچھ کو رد کر دیتے ہیں۔ جنہیں قبول کرتے ہیں تو آثار قبول کرنے کے لیے ہیں کہ پھر پیڑ سرسبز اور شاداب ہو جائے گا، یہ پیڑ کی رضا کی علامت ہے۔ اور جسے رد کرتے ہیں وہاں کے اوپر پھر غضب کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ غضب کے پیڑ کے اوپر جو آثار نمایاں ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ پیڑ پھر مرجھا جائے گا، یعنی ایک ایسی چیز آپ نے پیڑ سے نزدیک کر دی کہ جو اس کو سوٹ نہیں کرتی ہے، جس کو وہ پسند نہیں کرتا ہے، اس کو اپنے سے دور کر رہا ہے۔ تو اپنے سے دور کرنا یہ ہے غضب کی علامت، اور اپنی ذات سے نزدیک کرنا، جلب کرنا، کھینچنا، یہ ہے رضا کی علامت۔ تو جو نباتات کے اندر چیز پائی جاتی ہے وہی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین صفت جو ہے وہ انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ انسان اگر غور کرے کہ دن کے کتنے حصے میں انسان راضی ہے اور کتنے حصے میں غضبناک ہے، کیونکہ بہرحال ایک چیز ہے عربی میں اس کو کہا جاتا محک، اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا کسوٹی، یعنی جس کے اوپر گھس کے پتہ لگایا جاتا ہے کہ کتنا سونا ہے اور کتنی ملاوٹ ہے۔ 18 کیرٹ کا سونا ہے، 20 کیرٹ کا سونا ہے، اور کبھی کبھی جو ہوتا ہے کہ دائی جناب یہ بچوں کو بہلانے کے لیے صرف سونے کا پانی پھرا ہوا ہے، صرف اور صرف ملاوٹی ملاوٹ ہے۔ تو ایک کسوٹی، ایک محک سونے کی تشخیص کے لیے ہے کہ جو مقدار سونے کی بتاتی ہے۔ ایسا ہی مسئلہ ہے ہم انسانوں کے لیے کہ ہم انسانوں کے پاس کوئی ایسی کسوٹی ہے، کوئی ایسا معیار ہے کہ جس معیار اور کسوٹی کے اوپر ہم اپنی شخصیت کو پرکھیں کہ دن کے کتنے حصے میں ہم انسان ہیں اور کتنے حصے میں ہم حیوان بن جاتے ہیں۔ کبھی غضب کی قوت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ ہم کوئی صحیح بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، کوئی مشورہ سننے کے لیے آمادہ نہیں، جو بھی ہمارے سامنے آ جائے گا وہ اس غضب کی قوت کے سامنے خاکستر ہو جائے گا، وہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تو یہ کیفیت کہ ایک انسان راہ اعتدال سے خارج ہوا جا رہا ہے، قوہ غضبیہ میں اتنا آگے بڑھا جا رہا ہے کہ جو مقابلے پہ آ جائے اس کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ تو یہ کیا شجاعت سے اس کو تعبیر کیا جائے گا؟ یہ ایک حیوانی قوت ہے، یہاں کے اوپر اس کو تحور سے تعبیر کیا جائے گا۔ شجاعت یہ ہے کہ غضب کی قوت ذات انسان کے اندر، شخصیت انسان میں نقطہ اعتدال کے اوپر ہے۔ اگر نقطہ اعتدال پہ ہے کہ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں کے اوپر غصہ آئے گا، اور جہاں پہ غصے کو ضبط کرنا چاہیے وہاں کے اوپر غصے کو ضبط کیا جائے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ کہا پروردگارا میں نماز تیرے لیے پڑھتا ہوں، روزہ تیرے لیے رکھتا ہوں، زکوٰۃ میں تیرے لیے ادا کرتا ہوں۔ کہا موسیٰ نہ نماز تم میرے لیے پڑھتے ہو، نہ روزہ تم میرے لیے رکھتے ہو، نہ زکوٰۃ تم میرے لیے دیتے ہو۔ نماز اگر تم پڑھتے ہو تو اپنی بندگی کے اظہار کے لیے پڑھتے ہو، اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہو، اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو تو اپنے مال کی گندگی کو باہر نکالتے ہو۔
تم اس میں سے کون سا کام میرے لیے کرتے ہو؟ کیا کہیں کلیم خدا، گنگ ہیں بارگاہ خداوندی میں، کہ پروردگارہ اب تو ہی بتا دے کہ ایسا کون سا کام ہے کہ جو تیری رضا کے لیے ہے۔ کہا کہ اے موسیٰ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی خاطر لوگوں کو دوست رکھو، اللہ کی خاطر لوگوں کو دشمن رکھو۔ صلوات بھیجے محبت والے۔ اللہ کی خاطر لوگوں کو دوست رکھو، اللہ کی خاطر لوگوں کو دشمن رکھو۔ بڑا سخت پہلو ہے۔ قوہ غضبیہ میں یہی ہوگا کہ ہر ایک پہ غصہ نہیں آئے گا، غصہ دشمن خدا کے اوپر آئے گا جو الہی قوانین کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں غصے کا اظہار کیا جائے گا۔ جو الہی قوانین کو زیر پا رکھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں قوہ غضبیہ کا اظہار کیا جائے گا۔ تو ایک عابد، ایک عبادت گزار جو خود غرضی کی سوچ نہیں رکھتا ہے، وہ جب معاشرے کے اندر، سماج کے اندر قانون الہی کی خلاف ورزی دیکھتا ہے تو اپنے غضب کا پھر اظہار کرتا ہے۔ اگر جنگ کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ سماج کو اس گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے کہ جس سے سماج آلودہ ہو گیا ہے۔ اگر تلوار چلا رہا ہے تو اس لیے تلوار چلا رہا ہے تاکہ سماج کے اندر تطہیر پیدا ہو جائے۔ جس طرح سے ایک ڈاکٹر مریض کا اگر آپریشن کر کے اس کے فاسد اعضاء کو باہر نکال رہا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مریض کا دشمن ہے، بلکہ مریض سے ہمدردی رکھتا ہے کہ اگر اس فاسد عضو کو چھوڑ دیا گیا تو زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ قوہ غضبیہ کے اظہار کے لیے کہ اگر تلوار اٹھ رہی ہے اور کچھ فاسد عناصر کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا تو پورا سماج ان کی گندگی سے آلودہ ہو جائے گا۔ سماج کی تطہیر کے لیے، سماج کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے افراد کی حد معین کی جائے۔ عابد جو عبادت کر رہا ہے وہ صرف اپنی ذات کے سلسلے میں نہیں سوچتا ہے، بلکہ خلق اور خالق سے اس کا رابطہ برقرار ہوتا ہے۔ تنہا خالق سے رابطہ نہیں ہوتا ہے بلکہ خلق سے بھی رابطہ برقرار ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ خالق سے رابطہ برقرار کرتا ہے تو خلق کے متعلق بھی سوچے گا، جب خلق کو دیکھے گا تو خالق کے متعلق بھی سوچے گا۔ تنہا خود ذات پروردگار کے عشق میں ڈوبنا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جو عشق کی تپش ایک عابد اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے، یہ دوسروں کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک جماعت اس شاخ کی تشکیل دینا چاہتا ہے، کیونکہ معشوق کو یہی پسند ہے۔ معشوق چاہتا ہے کہ ایک جماعت تشکیل پائے جو جماعت اس کے عشق میں سرشار ہو۔ تو ایک عابد اللہ سے اگر عشق کرتا ہے تو اس عشق میں وہ پوری جماعت کو تشکیل دے رہا ہے کہ جو عشق کی تپش میرے دل میں ہے وہ اوروں کے دل میں بھی منتقل ہو۔ نتیجہ کیا ہے کہ جب جماعت تشکیل پاتی ہے اس شاخ کی، یہ جماعت دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جاتی ہے۔ آخر رسول و آل رسول کے کردار کو اگر دیکھا جائے تو وہاں کے اوپر یہی نظر آ رہا ہے۔ تربیت کچھ اس انداز سے کی ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک واقعہ ہے کہ جس واقعے کو میں نے پڑھا تھا جب، بڑا متاثر میں ہوا تھا۔ حنظلہ ایک ایسی شخصیت ہے جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، شادی ہوئی ہے نئی نئی، آج نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، اور کل جنگ احد پڑ گئی۔ لہذا ابتدا میں تو سبھی جنگ میں شرکت کرتے تھے، حنظلہ
جنگ میں جانے لگے تو رسول اللہ نے ان کو روک دیا کہ تمہاری کل شادی ہوئی ہے، نہیں، تم اپنی بیوی کے پاس رہو۔ شب انہی نے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری، لیکن جنگ احد میں جو حالات پیش آئے اور یہ خبر میدان احد میں گونجنے لگی کہ قد قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے مدینے پہنچے اور مدینے پہ جا کے انہوں نے یہ خبر اڑا دی۔ حنظلہ جو گھر میں تھے، انہوں نے جو سنا تو ایک دم سے بے تاب ہو گئے کہ پیغمبر قتل ہو گئے، ایسے سخت حالات آ گئے۔ تلوار اٹھائی، اب فوراً میدان کی جانب جانے لگے، بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا، نہیں ابھی نہیں۔ مدینے میں جو لوگ معذور تھے، جنگ کے لیے نہیں جا سکے تھے، وہ موجود تھے برد۔ بیوی نے کہا کہ میں تم کو جنگ سے، میدان جنگ میں جانے سے روک نہیں رہی ہوں، مگر میرا ایک مطالبہ پورا کرتے جاؤ۔ نکل کے لے کر باہر آتی ہے گھر سے، اور جو افراد چار تھے ان کو بلایا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ حنظلہ نے رات میرے ساتھ گزاری ہے، اب جاؤ حنظلہ۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم گواہ ہیں کہ حنظلہ نے تمہارے ساتھ رات بسر کری، کہا چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد اس نے، بیوی نے یہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ حنظلہ میدان سے واپس نہیں آئے گی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ایک آسمان کی جانب سے نور آ رہا ہے اور جو حنظلہ کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ میری ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ حنظلہ شہید ہو جائے، لہذا کیونکہ رات حنظلہ نے میرے ساتھ گزاری ہے، میں اس کے لیے گواہ بنانا چاہتی ہوں۔ کہ موقع بھی نہیں ملا تھا غسل کرنے کا، اسی حالت میں حنظلہ میدان جنگ میں پہنچ گئے، جنگ کری اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ یعنی وہ ایک طرف حضرت علی کر رہے ہیں جنگ، دوسری طرف اور جو اصحاب جنہیں ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا تھا، استقامت کا، جنگ احد میں وہ تھے۔ جب جنگ تھمی اور شہداء کے جنازے اٹھائے جا رہے تھے، تو اس وقت جب حنظلہ کا جنازہ اٹھایا جانے لگا تو صحابہ نے دیکھا کہ حنظلہ کے جسم سے پانی نکل رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ حنظلہ کے جسم سے پانی نکل رہا ہے؟ کہا ہاں، کیونکہ انہی نے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزاری تھی، موقع نہیں ملا تھا ان کو کہ یہ غسل کر سکے، لہذا اس وقت ان کو ملائکہ غسل دے رہے۔ حنظلہ کا لقب قرار پا گیا غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ، یعنی جس کو فرشتے غسل دے۔ ایک شب جو زوجہ کے ساتھ بسر کری تھی، اس ایک شب کا نتیجہ یہ ہے کہ حنظلہ کیا، زوجہ کیا ایک بیٹا ہوا جس کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ ابن حنظلہ۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے مدینے کا انقلاب واقع کربلا کے بعد برپا کیا۔ ایک ایسا شجاع، ایک ایسا بہادر اپنی قوہ غضبیہ کا اظہار کر رہا ہے، اس کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے کہ ارے کل میری شادی ہوئی ہے، میری بیوی میری منتظر ہے، رسول سے اس کو اتنی محبت کہ رسول کی شہادت کو سنا تو پھر برداشت نہ ہو سکا کہ پھر میں میدان جنگ میں کیوں نہ جاؤں اور میں کیوں نہ شہید ہوں، اور یا ان دشمنوں کو واصل جہنم کروں کہ جنہیں نے میرے رسول کو شہید کیا ہے۔ ایسی شخصیتیں اسلام کی تاریخ میں اگر تلاش کی جائے تو ایک دو نہیں، سینکڑوں شخصیتیں ہیں کہ جو کس جذبے اور نیت کے ساتھ میدان جنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حنظلہ نے جو شرکت کی ہے اس میں کوئی دنیاوی فائدہ تھا؟ سراسر
اللہ کی ذات پہ یقین، روز آخرت کے اوپر یقین. یہ وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے نے میدان جنگ کے اندر حنظلہ کو استقامت بخشی تھی. تو یہ استقامت تنہا حنظلہ میں نہیں نظر آ رہی ہے. بہت سے ایسے مجاہدین ہیں بھائی، 70 مجاہدین جو احد کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، جن کے قبریں آج بھی میدان احد میں شہدائے احد کے نام سے مشہور ہیں. 70 مجاہدین. تو وہ 70 افراد کہ جو استقامت کا ثبوت دے رہے تھے، ثبات قدمی کا ثبوت دے رہے تھے، کس جذبے کے تحت میدان جنگ میں ٹھہرے رہے، کس جذبے کے تحت انہوں نے جنگ کری. جبکہ حنظلہ کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ عبداللہ ابن ابی کی بیٹی کے ساتھ. عبداللہ ابن ابی کون؟ جس کو راس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقین کا سرغنہ، اس کی بیٹی کے ساتھ. خود حنظلہ ان کا باپ رسول اللہ کا مخالف. لیکن یہ ایمان کی قوت ہے کہ جہاں قرآن کی یہ آیت کا مفہوم نظر آتا ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے، زندے سے مردے کو نکالتا ہے، کافر کی صلب سے مومن کو نکالتا ہے، مومن کی صلب سے کافر کو نکالتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. ایک بار اس سے بہتر آواز سے صلوات بھیجے. یہ ایک خاص خصوصیت ہے کہ جس میں عبادت پائی جا رہی ہے اس میں شجاعت کا بھی پہلو پایا جاتا ہے. یہ وہ افراد ہیں، حنظلہ کوئی معمولی درجے کی شخصیت نہیں ہے، عبادت گزار بھی ہیں. دنیا جہاں شجاعت دیکھتی ہے وہاں عبادت کا تصور نہیں رکھتی. جو عبادت جس میں نظر آتی ہے وہاں کے اوپر شجاعت کا پہلو نہیں نظر آتا. لیکن رسول اور آل رسول کیا یہ دونوں پہلو نظر آتے ہیں، شجاعت بھی عبادت بھی. کیا مالک اشتر جیسی شخصیت کہ جو جناب امیر جن کے متعلق فرماتے کانا مالکو لی کما کنت لرسول اللہ، مالک بالکل میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا کہ میں رسول اللہ کے لیے تھا. مالک ایک پہاڑ کے مانند تھا کہ اگر میدان جنگ میں جہاں پہ قدم رکھ دیے وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے قدم. مگر قوہ غضبیہ مالک کی کس منزل کے اوپر ہے؟ بازار سے گزر رہے ہیں، بعض مسخرے ہوتے ہیں کہ جو مذاق کرتے رہتے ہیں، کسی کی توہین کر دی، کسی کی انسلٹ کر دی، کسی کے اوپر ایک جملہ پھینک دیا. الحمدللہ اب ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کم ہیں، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جب فرصت تھی تو ایسے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ایسے افراد کھڑے جگہوں کے اوپر مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوئے ملتے تھے. انہیں میں سے ایک شخص جناب مالک اشتر کے اوپر کوڑا اٹھا کے پھینک دیتا ہے. مالک نے پلٹ کے دیکھا اور چپ چاپ آگے بڑھ گئے. لوگ ہنسنے، وہ لوگوں کو ہنسانا چاہ رہا تھا. اب جب جناب مالک اشتر آگے بڑھ گئے تو لوگوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ یہ جناب امیر المومنین کے لشکر کا سردار ہے مالک، جس کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا ہے. اب اپنی خیر مناؤ، نہ معلوم تم کو کیا سزا دی جائے. وہ یہ جملے سن کے تو ڈر گیا. جناب مالک کے تعاقب میں وہ نکلا کہ حضرت مالک کے تعاقب میں وہ پہنچتا ہے تاکہ کسی طرح سے جناب مالک سے اپنی غلطی کی معافی طلب کر سکے. دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، کہا اس وقت مسجد میں داخل ہونے کا کیا سبب ہے؟ اس وقت تو کوئی وقت نہیں ہے. وہاں گئے، دیکھا پیچھے پہنچتا ہے تو دیکھا کہ مالک اشتر مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. وہ انتظار کرنے لگا کہ کسی طرح سے نماز تمام کر لیں. جب نماز تمام ہو گئی تو وہ فوراً قدموں کے اوپر گر پڑا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ ایسا بیہودہ مذاق کیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. مالک نے کہا کہ خدا کی قسم میرا مسجد میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تم نے جو غلطی کی تھی اس کے بعد میں مسجد میں آیا تاکہ
خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں کہ خدا تم کو ہدایت دے. مجھے نہیں پتا کہ میری دعا اتنی جلدی مستجاب ہو جائے گی. صلوات بھیجے محبت والے. ایک بار اس سے بہتر آواز سے صلوات بھیجے. تو ایک عشاق کی جماعت حسین نے تشکیل دی ہے. عزیزان گرامی، یہ جملہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں. سن 61 ہجری عصر عاشور تک خدا حسین کا معشوق تھا اور حسین خدا کے عاشق تھے. لیکن سن 61 ہجری کے بعد، عصر عاشور کے بعد، اب حسین اللہ کے معشوق ہیں اور اللہ حسین کا عاشق ہے. حسین عشق الہی میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ. اگر وطن کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دوں گا، اگر مکے میں پناہ نہ ملے نہ ملے، اگر 3 دن پیاسا رہنا پڑے تو پیاسا رہوں گا، اگر 3 دن بھوکا رہنا پڑے بھوکا رہوں گا، اگر عزیزوں کو قربان کرنا پڑے قربان کروں گا، اگر اصحاب کی قربانی پیش کرنا پڑے تیار ہوں اس کے لیے. عشق الہی میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے آمادہ. عصر عاشور تک حسین نے اپنے عشق کے ثبوت میں مختلف قربانیوں کو پیش کیا. لیکن جب حسین کا سر و تن میں جدائی ہو گئی، گلا کٹ گیا، تو اب حسین عاشق نہیں رہے، اب حسین اللہ کے معشوق بن گئے، اللہ عاشق ہے. لہذا ذات حسین کو وہ خصوصیات عطا کی گئی جو کسی کو نہیں ملی. حدیث میں آیا ہے کہ کلنا سفینۃ النجات، ہم سب کے سب کشتی نجات ہے، ولیکن سفینۃ الحسین اسرا، لیکن حسین کی کشتی بڑی تیزی سے چلتی ہے. یعنی جو دامن حسین سے وابستہ ہو جائے گا نجات اس کو ملے گی. ہاں عزیزوں، کیا صورتحال ہے، کیسی قربانی حسین نے پیش کری ہے، ایسی اجتماعی قربانی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، نہ اولین میں ملتی ہے نہ آخرین میں ملتی ہے. اور جو جذبہ حسین کے اندر پایا جا رہا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. کیسے بچے مقتل میں جانے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، جن کو خون آشام تلواریں خوفزدہ نہیں کر رہی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ حسین زخموں سے چور ہے، اشقیہ کے درمیان گھرے میں کہ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے ایک 10 سالہ بچہ. کون؟ امام حسن کا فرزند ہے، عبداللہ نام ہے. 10 سال کا سن ہے یا 9.5 سال کا سن؟ اگر 9.5 سال کا سن ہے تو باپ کی شہادت کے 6 مہینے بعد پیدا ہوا ہے، اور اگر 10 سال کا سن ہے تو بس ولادت کے فوراً بعد باپ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے باپ. بحیثیت باپ حسین کو دیکھا ہے، لہذا بچہ بیتاب ہو کر مقتل میں جانا چاہتا ہے. جناب زینب بچے کا ہاتھ پکڑتی ہیں، بچہ کہتا ہے چھوڑیے پھوپھی، میں اپنے چچا کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. ہاں بچہ مضطرب ہو کر مقتل میں آیا، دیکھا کہ ایک شقی تلوار کو تانے ہوئے ہے، چاہتا ہے کہ حسین پہ وار کرے. ارے بچے نے اس شقی کو خطاب کیا، کہا یبن الخبیثہ اتقتل امی، اے زن خبیثہ کے بیٹے، ارے کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ اس شقی نے کوئی توجہ نہیں دی، بچے نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا. ارے تلوار ہاتھوں پہ چلتی ہے، ہاتھ کونی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. بچے نے آواز دی یا اما ہو ادرکنی، اے چچا مدد کیجئے. حسین نے غش سے آنکھیں کھولی، دیکھا بھتیجا خون میں نہایا ہوا ہے. ارے اشارے سے بلایا، بچہ حسین کی آغوش میں چلا جاتا ہے. فرماتے اے میرے لال صبر کرو، ان قریب تم اپنے بابا اور جد سے ملحق ہو جاؤ گے. ابھی حسین یہ گفتگو کر رہے تھے کہ حرملہ نے چلائے کمان میں تیر جوڑا، بچے کی گردن کی جانب رہا کیا. ارے حسن کا فرزند حسین کی آغوش میں تباہ.
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما. پروردگارہ جو مومنین یہاں کے اوپر بیٹھے ہیں ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگارہ جس وبا سے عالم انسانیت مضطرب و پریشان ہے اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے اس وبا کو برطرف فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین آباد ہے پائے جاتے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما. پروردگارہ مجاہدین اسلام جو خلوص دل کے ساتھ تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں خدایا تو ان کو ان کی کوششوں میں کامیاب اور کامران فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام جو قابل ہدایت نہیں ہیں ان کو تو نیست و نابود فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار و مددگار میں شمار فرما. ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما. تمام مومنین اور مومنات بالخصوص بانی اشرا میر امان علی صاحب